بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاعدہ میں آگے سبق چلانے سے پہلے ان چیزوں کا اب سمجھنا ضروری ہے، لہٰذا آج جو سبق ہے ہمارا وہ دانتوں کے نام یاد کرنے کا ہے۔ دانتوں کے دو حصے سامنے ہیں آپ کے، ایک بالائی جبڑا ہے اور دوسرا بایاں نصف جبڑا ہے، یعنی آدھا جبڑا۔ بالائی جبڑا مکمل ہے دائیں سے بائیں سے، اور نیچے والا جو حصہ ہے وہ بایاں نصف جبڑا ہے۔ بالائی جبڑا کی طرف نظر لگائیں تو سامنے ثنایا کے دانت آتے ہیں، ثنایا، اور آگے نیچے آئیں بایاں نصف جبڑے پہ تو آگے جو ہے نا اوپر کے اور نیچے کے جو دانت ہیں وہ سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں، ثنایا کا اوپر اور ثنایا کا نیچے، ثنیۃ علیا، ثنیۃ سفلا، اس طریقے سے یہ نام آ رہے ہیں۔ تو ثنایا کے 4 دانت ہیں، 2 سامنے والے اوپر کے اور 2 سامنے والے نیچے کے۔ اوپر والے دانتوں کو ثنایا علیا کہتے ہیں اور نیچے والے 2 دانتوں کو سامنے والے ثنایا سفلا کہتے ہیں۔ اور ثنایا کے ساتھ رباعیہ، رباعیہ ثنایا کے دائیں بائیں اور اوپر نیچے، یہ 4 دانت ہیں رباعیہ۔ رباعیات جمع کا ہے، تو جب سب دانتوں کو ویسے پڑھیں گے تو رباعیات پڑھیں گے، ویسے ایک دانت کو پڑھیں گے تو رباعیہ کہیں گے۔ ثنایا کے 4 دانت ہو گئے، رباعیہ کے 4 دانت ہو گئے، آگے ساتھ ناب کے ہیں، کچلی والے جو دانت ہیں، ناب کے دانت یہ رباعیہ کے جو ہے 7 ہیں، دائیں بائیں اوپر نیچے یہ 4 دانت بن جاتے ہیں۔ تو یہاں تک یہ دانت ہیں۔ دانتوں کو مکمل 2 حصوں میں آپ سمجھیے کہ ثنایا، رباعیہ، ناب، یہ دانت ہیں، اور آگے والا جو حصہ شروع ہو رہا ہے دانتوں کا وہ ڈاڑے ہیں۔ ڈاڑوں میں ضاحکہ، ضاحکہ کہتے ہیں جو جب آدمی ہنستا ہے تو اس وقت جو دانت دکھائی دیتے ہیں نا اینڈ پہ دائیں بائیں، تو ان کو ضاحکہ کہتے ہیں۔ یہ داڑ میں ہے، اس کے ساتھ ضاحکہ 4 ہیں، ناب کے ساتھ دائیں بائیں اوپر نیچے یہ 4 داڑیں آئیں گی۔ عام طور پر ان کو بھی دانت ہی بولا جائے گا، جب کسی حرف کے مخرج کی بات ہوگی تو ان کو دانت ہی بولا جائے گا، لیکن یہ پہلے یہ ذہن نشین ہو جائے، کیونکہ بعض مرتبہ مخرج بتاتے ہوئے کسی حرف کا تو کبھی داڑوں کا بھی نام آئے گا، کبھی دانتوں کا نام آئے گا۔ جب داڑوں کا نام آئے گا تو وہ داڑیں ضاحکہ سے شروع ہوں گی۔ ضاحکہ 4 داڑیں ہیں، اور اس کے ساتھ آگے طواحن، طواحن یہ 3 داڑیں ضاحکہ کے ساتھ ہیں ایک طرف، اور ضاحکہ کے یعنی دوسری طرف 3 ہیں، یعنی 3 ضاحکہ کے ساتھ دائیں بائیں 6 ہو گئیں، اور اوپر والے یعنی دائیں بائیں 6 اور نیچے والے دائیں بائیں 6، یہ طواحن۔ طواحن کی کل داڑیں پھر کتنی ہو گئیں؟ 12۔ طواحن کے ساتھ نیچے ناجز کی داڑ ہے، جس کو عام طور پر عقل داڑ کہتے ہیں، جو سب سے آخر میں یعنی داڑ اگتی ہے، پیدا ہوتی ہے، تو اس کو ناجز کہتے ہیں۔ طواحن کے ساتھ آخر میں ایک ایک دائیں بائیں اوپر نیچے، تو یہ 4 ناجز کی داڑیں بنتی ہیں، یعنی ان کو نواجز کہتے ہیں۔ اور ضاحک کی جمع ضواحک، اور ایسے ہی یہ آپ نوٹ کر لیجئے۔ ویسے داڑوں کا نام مکمل ہے تو وہ اضراس ہے، اضراس، اضراس داڑیں۔ اس میں اضراس میں ضاحکہ، طواحن، ناجز۔ طواحن جمع کو اس لیے بولا جاتا ہے کہ یہ ایک طرف 3 آتی ہیں، باقی جب ایک طرف کا بولا جائے گا ضاحکہ تو وہ ایک آئے گی، ایک تو دوسری طرف ہے نا،
ایسے ہی ناجز کو نواجز نہیں بولیں گے، بلکہ ایک طرف کی بات ہو رہی ہے ناجز بولیں گے۔ عام طور پر جب سب کے بولا جائے گا کہ ناجز کی داڑیں کتنی ہیں، تو پھر بولا جائے گا کہ 4 داڑیں ہیں، ان کو نواجز کہتے ہیں۔ تو اب مکمل داڑوں کا نام کیا ہے؟ اضراس۔ اب اوپر کی داڑوں کو کیا کہیں گے؟ اضراس علیا، جیسے ثنایا علیا ہے نا اوپر والے دانت، ایسے اضراس علیا۔ نیچے والی داڑوں کو کیا بولیں گے؟ اضراس سفلا۔ ایک بات ذہن نشین کر لیجئے گا کہ ثنایا علیا کے سوا، ثنایا علیا اس کے ساتھ ثنایا سفلا جو ہے نا نیچے والے دانت، ان کے علاوہ نیچے والے دانتوں کے سے کوئی حرف بھی ادا نہیں ہوتا، کوئی مخرج نہیں ہے سوائے ثنایا سفلا کے، یعنی نیچے والے دانتوں کا جو تعلق ہے نا حروف کے ساتھ، وہ صرف ثنایا سفلا کا ہے، باقی کسی نیچے والے دانت یا داڑ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو آج کا یہ سبق تھا، سبق تھوڑا سا بڑھانے میں اور اس کو دیکھنے میں کہ آج کا کون سبق پڑھایا جائے جو آگے مستقبل میں ہمیں زیادہ فائدہ دے، اس لیے آج دیر ہو گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔